بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں خیریت سے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو بھائیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو بایو کا ہے، جس کا اگلا ٹاپک ہے گیسز ایکسچینج ان ہیومن، یعنی انسانوں میں گیسوں کا تبادلہ۔ انسان اور اعلیٰ درجے کے جانوروں میں گیسوں کا تبادلہ ریسپائریٹری سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے۔ ریسپائریٹری سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں ناک، منہ، پھیپھڑے وغیرہ وغیرہ جن کے ذریعے ہم سانس لے سکتے ہیں، گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اس سسٹم کو ریسپائریٹری سسٹم کہتے ہیں۔ ریسپائریٹری کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہوا کا راستہ ہوتا ہے، یعنی ناک ہو گیا، منہ ہو گیا، سانس کی نالی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ پھیپھڑے جو خوراک کا نام آتا ہے، گیسز کا تبادلہ کرتی ہیں۔ ہوا کا راستہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ہوا کا راستہ ان حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے ذریعے ہوا باہر سے اندر داخل ہوتی ہے اور گیسوں کے تبادلے کے بعد یہ باہر نکل جاتی ہے۔ یہ ہوا کا راستہ مندرجہ ذیل نیچے دیے گئے ہیں جو ان حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نیزل کیوٹی، جو ناک کے اندر خالی نتھنے جنہیں ہم بولتے ہیں، ان کو خالی جگہ کو نیزل کیوٹی کہتے ہیں۔ یہ ناک کے اندر خالی جگہ ہوتی ہیں جن میں ہوا کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے آگے ہمیں ایک اور ملتی ہے، یہ جن سوراخوں کے ذریعے باہر کھلتی ہیں انہیں ناسٹرلز کہتے ہیں۔ ایک دیوار نیزل کیوٹی کو دو حصے میں تقسیم کرتی ہے، یعنی یہ جو ہمارے ناک میں ہڈی ہوتی ہے یہ نیزل کیوٹی کی ایک ہڈی ہوتی ہے جو ناک کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ہر دیوار پر میوکس لگا ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب میوکس کیا ہوتا ہے؟ میوکس وہ ہوتا ہے جو خوراک کو نمدار بناتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا کرتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوا بناتا ہے، ٹھنڈی ہوا کو گرم کرتا ہے اور گرمیوں میں گرم ہوا کو ٹھنڈا کرتا ہے اور ارد گرد کے ماحول میں موجود جراثیم جیسا کہ مٹی ہوگی ان سب کو یہ ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے، اور بال جو ہیں وہ بھی ہوا کو فلٹر کرتے ہیں، اور جو ہوا میں موجود ذرات کو فلٹر کرتے ہیں، جو بال ہوتے ہیں وہ بھی ہوا کو فلٹر کرتے ہیں۔ میوکس کے اندر داخل ہونے والی نمی میوکس ہم نے ابھی بات کی ہے کہ میوکس جو ہوتا ہے وہ ہوا کو نمدار اور گرم کرتا ہے۔ اس نے بھی یہاں پہ بھی وہی بات کی ہوئی ہے تاکہ ٹمپریچر جسم کے ٹمپریچر کے برابر ہو سکے، تاکہ ہوا کا ٹمپریچر جسم کے ٹمپریچر کے برابر ہو سکے۔ نیزل کیوٹی دو چھوٹے حصوں میں تقسیم، دو چھوٹے سوراخ ہوں، یعنی اندرونی ناسل اور فیرنکس۔ یہ امپورٹنٹ کوئسچن ہے بورڈ کے لحاظ سے، اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ فیرنکس ایک مسکولر راستہ ہوتا ہے جو خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی نالی ہے جس میں سے سانس بھی گزرتی ہے اور خوراک بھی گزرتی ہے، جس کو فیرنکس کہتے ہیں۔ فیرنکس ایک مسکولر راستہ ہے جو خوراک اور ہوا دونوں کے لیے مشترک ہوتا ہے۔ یہ راستہ ایسوفیگس کے سوراخ اور لارنکس تک پھیلا ہوتا ہے۔ ہوا فیرنکس سے لارنکس میں جاتی ہے۔ آگے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو یہ ایسوفیگس ہوتی ہے یہ خوراک کی نالی ہوتی ہے، اور لارنکس ہوا کی یعنی سانس کی نالی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر نیزل کیوٹی، ہوا جو ہے وہ ناک اور منہ کے ذریعے اندر داخل ہو رہی ہے اور نیچے فیرنکس سے لارنکس میں جا رہی ہے۔ لارنکس دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھی پھیپھڑوں میں جا رہی ہے۔ پھیپھڑے لارنکس کارٹیج کا بنا ہوتا ہے، سی شکل کی کارٹیج کا بنا ہوتا ہے جو فیرنکس ٹریکے کے درمیان موجود ہے۔ اسے اعلیٰ صوت یعنی آواز پیدا کرنے والا آلہ بھی کہتے ہیں۔ اعلیٰ صوت یعنی آواز پیدا کرنے والا خانہ ہوتا ہے، وائس باکس کہتے ہیں جسے۔ لارنکس کے اندر ایک طرف سے دوسری طرف ریشے دار پٹیاں ہوتی ہیں جو دو جوڑوں کو کھینچے رکھتی ہیں۔ ان پٹیوں کو وووز کارڈ بھی کہتے ہیں۔ وووز کارڈ ریشے دار پٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں دو جوڑے لگے ہوتے ہیں جن کو وووز کارڈ کہتے ہیں۔
جب ہوا ببل کار سے گزرتی ہے ٹکرا کر گزرتی ہے، اندر جاتی ہے یا باہر نکلتی ہے تو اس ارتعاش سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہم آگے کی جانب بڑھتے چلیں تو لارنکس سے آگے ٹریکیا ہوتا ہے جسے ہوا کی نالی بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 12 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے، ایک لمبی نالی ہوتی ہے جو سانس کو ناک سے پھیپھڑوں تک لے جاتی ہے۔ ایسوفیگس کے سامنے کی طرف موجود ہوتی ہے۔ ٹریکیا کی دیوار میں سی شکل کی کارٹیلیج شکل کے گھیرے ہوتے ہیں۔ یہ کارٹیلیج ٹریکیا کو سیکٹر جانے سے بچاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر سینے میں داخل ہونے پر ٹریکیا 2 چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جنہیں برونکائی اور واحد برونکس کہتے ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں۔ برونکائی کی دیواروں میں کارٹیلیج کی پلیٹیں لگی ہوتی ہیں۔ یہ برونکس اپنی جانب پھیپھڑوں کے داخل ہو کر شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں برونکائی تقسیم ہو کر نالیاں بنا دیتی ہیں جن نالیوں کو برونکیولز کہتے ہیں۔ تقسیم ہو کر جیسے جیسے یہ چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ان میں کارٹیلیج بھی ختم ہو جاتی ہے۔ برونکیولز اختتام بہت باریک اور چھوٹی ٹیوبولز میں ہوتا ہے جنہیں ایلویولر ڈکٹس کہتے ہیں۔ ہر ایلویولر ڈکٹ ہوائی تھیلیاں ہوتی ہیں، یہ ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں جو پھیپھڑوں میں لگی ہوتی ہیں، جو گیسوں کے تبادلے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، جنہیں ایلویولائی کہتے ہیں۔ یہ ایک گچھے میں کھلتی ہیں۔ یہ ایلویولائی انسانی جسم میں گیسوں کے تبادلے کے لیے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو یہ گچھے نما تھیلیاں ہوتی ہیں وہ گیسوں میں تبادلے میں عام سطح فراہم کرتی ہیں۔ یہ وہی بات کر ایلویولس ایک تھیلی نما ساخت ہوتی ہے۔ یہ دیواروں کو ایپیتھیلیل سیلز کی صرف ایک تہہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ کیپریلیز کا ایک جال اسے گھیرے ہوا ہوتا ہے۔ دل سے اب ہم بات کریں گے آکسیجنیٹڈ خون اور ڈی آکسیجنیٹڈ خون۔ ہم 8th کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ آکسیجنیٹڈ خون اور ڈی آکسیجنیٹڈ خون کون سا خون ہوتا ہے۔ آکسیجنیٹڈ خون وہ ہوتا ہے جس میں آکسیجن کی مقدار پوری ہو، اور ڈی آکسیجنیٹڈ خون وہ ہوتا ہے جس میں آکسیجن کی کمی، یعنی ہم اس کی ڈیفینیشن آکسیجنیٹڈ ایسا خون ہوتا ہے جس میں آکسیجن کی مقدار ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، وہ آکسیجنیٹڈ خون کہلاتا ہے۔ اور جس میں ڈی آکسیجنیٹڈ جو خون ہوتا ہے اس میں خون میں آکسیجن کی مقدار کی کمی ہوتی ہے۔ آکسیجن کی کمی کی مقدار والے کو ڈی آکسیجنیٹڈ خون کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کبھی کبھار بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بقیہ ایسا دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔ ہمارے اگلے لیکچر ہوگا پھیپھڑے، دا لنگس، جس کو ہم تقریباً 7ویں کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ پھیپھڑوں کے بارے میں تو تقریباً تمام لوگ ہی جانتے ہوں گے نا، تو اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے۔